يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پہ جہنم کے اوپر بڑے سخت طبیعت اور سخت سزا دینے والے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تسبیح و تقدیس، عظمت اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، حقوق میں، عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، دیگر انبیاء کے اوپر، آپ کے صحابہ اور پیروکاروں کے اوپر۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے پچھلے جمعے سنا تھا کہ ہمارا موضوع تربیت اولاد ہے، یعنی اولاد کی کیسی تربیت ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی نفع مند ثابت ہو، ہمارا نام بلند کرنے، ہمارا ذکر بلند کرنے کا سبب بن جائے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نفع مند ہو، اور وہ اپنے لیے بھی دنیا اور آخرت کے فائدے سمیٹ لے۔ تو یہ تربیت اولاد کا مسئلہ ایک مارکۃ الاراء مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے جو راستے ہیں ان راستوں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے ہم اولاد ہونے کے باوجود، بیویاں ہونے کے باوجود بہت بڑے فائدے دنیا اور آخرت کے نہیں سمیٹ سکے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے جو معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے، وہ مرد اور عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کے ساتھ مل کے ایک خاندان بنتا ہے، تو عورت ایک آدھا معاشرہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جس گھر والی کو اپنے گھر لا رہے ہیں تو آپ اچھی گھر والی کا انتخاب کریں، اس کے لیے نیک عورت کا انتخاب کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں اور نیک عورت کا انتخاب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا بہترین فائدہ نیک صالح عورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح بیویاں نصیب فرمائے، اور جو ہماری بیویاں اللہ ان کو بھی نیک صالح بنا دے۔ فرمایا بہترین فائدہ اٹھانے کی جو دنیا میں چیز ہے، خیر متاع الدنیا، دنیا کا بہترین سامان، المرأۃ الصالحہ، نیک صالح عورت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک دعا نقل کیا، عباد الرحمن کی، وہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس دعا کو کبھی نہ بھولیں، اس کو کرتے رہیں، اس کو شادی سے پہلے بھی کریں، شادی کے بعد بھی کریں، ہمیشہ ہی کریں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر روزہ کھولنے سے پہلے اور صبح سحری کے ٹائم
یہ خاص وقت ہے نمازوں میں، باقی جب موقع ملے دعا کریں، یہ دعا ضرور کیا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما اور ایسی اولادیں عطا فرما، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا، نیک لوگوں کا، شریعت کی پابندی کرنے والوں کا لیڈر اور امام بنا۔ تو میرے بھائیو یہ دعا کتنی قیمتی دعا ہے کہ اللہ نیک صالح بیویاں دے، نیک صالح اولاد دے۔ یہ پہلے سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو معمولی نہ سمجھیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، کئی ہزار سال بعد وہ دعائیں قبول ہو گئی کہ اللہ اس گھر کے لیے ایک رسول بھیج، 5000 سال کے بعد وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کبھی جلدی کبھی دیر سے، جب اللہ چاہتا ہے، جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جب مصلحت ہوتی ہے۔ بیوی نیک نہیں ہوتی لیکن آپ کی دعاؤں کے ساتھ اس کے دل میں دین کی محبت آ جاتی ہے، اولاد نیک نہیں ہوتی لیکن آپ کی دعاؤں کے ساتھ ان کی کایا پلٹ جاتی ہے، تو دعاؤں کو حقیر نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں مومنوں کو یہی حکم ہے کہ وہ پہلے سے ہی نیک صالح بیوی کے لیے، اولاد کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ اب دیکھیں بیوی کے لیے، اولاد کے لیے ایک دلیل دی ہے، اور اولاد کے لیے دعا پیغمبروں کی، رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ پاکیزہ زمین جو ہے اس سے پاکیزہ پیداوار ہوتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیاں وغیرہ اور بیکار پیداوار ہوتی ہے۔ تو لہذا بیویاں آپ کے لیے کھیتیاں ہیں، وہ زمین ہے، اور وہ زمین آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت جو ہے اس سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا اس کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا اس کے خاندان کی وجہ سے، ولدینہا اس کے دین کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین، فرمایا دین والی کو اختیار کر دو، دین والی کو تلاش کرو، اس کو پسند کرو، تاربت یداک تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائے۔ تو میرے بھائیوں غور و فکر کرو، دنیا کے معیار بتائے کہ دنیا میں لوگ 4 وجہ سے شادیاں کرتے ہیں، عورتوں سے 4 وجہ سے شادی ہوتی ہے، لہذا تم لوگ ان 4 وجوہات میں سب سے پہلے دین کو رکھو، دین کو مقدم کرو۔ دین کو مقدم کرو گے ساری خیر بلائیاں تمہارے پاؤں کے اندر آ جائیں گی، ساری خیر بلائیاں تمہارے گھر کے اندر آ جائیں گی، تمہیں دنیا کی بھی بلائیاں مل جائیں گی، آخرت کی بھی بلائیاں مل جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں دین کو اہمیت دو، یہ تمہاری نجات کا ضامن ہے، اسی کے ساتھ تمہاری دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہیں۔ لڑکے کے بارے میں بتایا، لڑکے کے بارے میں بھی ہماری بڑی سوچیں ہیں، بڑی فکریں ہیں۔ ایسا لڑکا ہونا چاہیے، اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، اتنا تاجر ہونا چاہیے، اتنا کاروبار ہونا چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، اتنا وہ ہونا چاہیے۔ شریعت نے کیا بتایا؟ اذا جاءکم من ترضون دینہ، ترمذی کے اندر روایت ہے، جب تمہارے پاس ایسا بندہ آ جائے کہ جس کے دین سے تم راضی ہو، وَخُلُقَهُ اور اس کے اخلاق سے راضی ہو، فَزَوِّجُوهُ شادی کر دو، إِلَّا تَفْعَلُوهُ اگر ایسے بندے سے شادی نہیں کرو گے،
تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ میرے بھائیوں، پیسوں کی بات کی شریعت نے، پلاٹوں کی بات کی، بینک بیلنس کی بات کی، جائیداد کی بات کی، دنیا کے معیار کی بات کی، دنیا کے اسٹیٹس کی بات کی۔ ہر چیز میں ہم دنیا کا معیار، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کو دیکھتے ہیں۔ بس جی بہو لانی ہے تو زیادہ سامان آنا چاہیے، زیادہ دنیا کا معیار بلند ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کبھی یہ چیز بھی دیکھی جو شریعت نے بتائی ہے؟ ہم میں سے کون اس چیز کو دیکھتا ہے؟ غور و فکر کرو، اور جو اس کو دیکھتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اپنی بیٹیوں کے لیے کس کا انتخاب کرو؟ دین کا اور اخلاق کا۔ دین اور اخلاق دو باتیں دیکھ لو، بس پھر سارے کھاتے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی۔ آپ نے فرمایا لو کان فیک اربع فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اگر تیرے اندر 4 باتیں آ جائیں تو دنیا میں سے کچھ بھی نہ ملے، دنیا صفر ہو، دنیا میں بہت پیچھے ہو، دنیا کا اسٹیٹس معیار کچھ بھی نہ ہو، فرمایا کچھ نقصان کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے دے۔ وہ 4 باتیں کیا بتائیں؟ حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا، امانت کی حفاظت کرنا۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو کہ وہ لوگوں کے مال، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، امانتوں کی حفاظت کریں۔ اور بندہ اسی وقت تربیت کر سکتا ہے جب وہ خود امانت دار ہو۔ جب وہ خود خیانتیں کرتا ہے تو بچوں کو کیا تربیت کرے؟ حضرت حسن نے ایک کھجور کھا لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی منہ سے اور آپ نے فرمایا تھوک دو، کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ نبی کے گھرانے کے اندر ایک کھجور اور اس کے اوپر کتنی تاکید ہے، اور ہم لوگ کتنے بڑے بڑے کاروبار حرام کے، سود کے، اور کیا کیا کما کے لا رہے ہیں، کیا کچھ جمع کر رہے ہیں۔ غور و فکر کرو میرے بھائیوں۔ امانت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ جب ماں باپ خود امانت کی حفاظت کریں گے تو اولاد بھی امانت کی حفاظت کریں گے۔ اپنے مال کی حفاظت، عملوں کی حفاظت، ڈیوٹیوں کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت اس کے اندر شامل ہے۔ فرمایا صدق الحدیث، اور سچی بات کرنا، سچ بولنا۔ یہ سچ بولنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ ماں باپ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر سکتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے؟ گھر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے جاؤ جا کے بول دو کہ گھر میں ابو نہیں ہے، اور بچے بولتے ہیں ابو بول رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو اس بچے کی کیا تربیت ہوگی؟ سچ۔ فرمایا صدق الحدیث، سچی بات کرنا، سچ۔ فرمایا تیرے اندر امانت کی حفاظت ہو، تیرے اندر سچی بات ہو، حسن و خلیقت، اچھا اخلاق ہو۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ سب سے پہلے اچھا اخلاق تو اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کی عبادت بہترین ہو، اللہ کی تقدیر کے اوپر بندہ راضی ہو، مصیبتیں آزمائشیں آئیں صبر کرنے والا ہو، نعمتیں ملیں شکر کرنے والا ہو، رب کے ساتھ اچھا اخلاق ہو، مخلوق کے ساتھ اچھا اخلاق یہ ہے ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے اوپر خرچ کرے، اور ان کو اپنی اذیت سے بچائے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے، ان کے ساتھ بھلائیوں میں لگا رہے۔ اچھا اخلاق یہ آپ کو جنت الفردوس میں لے جائے۔ تو فرمایا اچھا اخلاق ہو، وعفت المطعم، حلال کمائی ہو، پاکیزہ لقمہ ہو۔ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ایک ایک لقمے کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں۔ علامہ اقبال کے والد
سود کا کاروبار کرنے لگے تو ان کی والدہ نے کہا ہم آپ کی کمائی نہیں کھائیں گے، میں اپنے بیٹے کو یہ کمائی نہیں کھلاؤں گی، آپ کا سود کا کاروبار ہے۔ عورتیں دفاع کرتی ہیں بھئی ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم فاقے کاٹ لیں گے، ہمیں حرام نہیں چاہیے، ہمیں سود نہیں چاہیے، ہمیں غلط مال نہیں چاہیے۔ حلال کمائی، جب حلال کمائی ہوگی تو اس گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، لہریں پیریں ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی، وہ گھر اسلام کا مدرسہ بن جائے گا، وہاں بچوں کی دعائیں قبول ہوں گی، ماں باپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ فرمایا 4 باتیں تیرے اندر ہیں، امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، اور حسن اخلاق، اور حلال کمائی کھانا۔ فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کچھ پرواہ نہ کرو کہ دنیا میں تمہارا کچھ معیار نہیں ہے، کچھ اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، تم دنیا میں بہت پیچھے ہو، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں تمہارے پاؤں میں ڈھیر کر دیں، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائیوں غور و فکر کرو، یہ شروع میں انتخاب کیا جاتا ہے، لڑکے کا انتخاب کرو، کیونکہ معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور جس بلڈنگ کی بنیاد پہلی اینٹیں ٹیڑھی ہوں ساری بلڈنگ ہی ٹیڑھی جائے گی۔ عورت نیک نہ ہو، باپ نیک نہ ہو تو پھر وہ بلڈنگ کہاں پہ جائے گی؟ معاشرہ کیسا بنے گا؟ انتخاب کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے، شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس یہی شادی کا تقاضا ہے، اللہ کو یاد، اللہ کا ذکر، نماز، دین، اس کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی، بحقی کے اندر صحیح روایت ہے، اور نکاح آدھا ایمان ہے، باقی آدھے کی فکر کرو، باقی آدھے کی فکر کرو۔ تو میرے بھائیوں اب دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بیوی کے پاس جاؤ دعا پڑھو، یا بیوی پڑھ لے یا خاوند پڑھ لے یا دونوں پڑھ لے، تثنیہ کا صیغہ آیا ہے۔ اور جب یہ دعا پڑھی جائے گی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اگر اس کو، ان کو اس جماعت کے اندر اولاد ملے گی تو شیطان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگوں کو دعا آتی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں آئے ہیں، بیوی کو لائے ہیں، اللہ کا شکر کریں، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لیں، دعائیں سیکھیں۔ ہر موقع کے اوپر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، کتنی پیاری دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اے اللہ ہم دونوں کو اور جو ہمیں اولاد دے اس کو شیطان سے بچا لینا، جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں اگر اللہ نے بیٹا دیا لم تضرہ الشیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس بیٹے کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ کون اس پہ عمل کرے؟ کتنے قیمتی نسخے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے چلے گئے، بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہوش میں رہو، ان دعاؤں کو یاد رکھو، ان ذکر و اذکار کرو، کیونکہ شیطان تمہارے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے، شیطان تمہارے گھر میں بھی آ جاتا ہے، شیطان تمہارے جماع میں بھی شریک ہوتا ہے، تمہارے ہر کام میں، تمہاری تجارت میں، ہر کام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شارکہم فی الاموال والاولاد، اے شیطان جا ان کے مالوں اولادوں میں شریک ہو جا۔ مالوں میں شریک کر لیتے ہیں، شادیوں میں اتنے خرچے کر کے، نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے ہم نے شیطان کو شریک کر لیا، شادی کا آغاز ہو رہا ہے شیطان کو راضی کر کے۔
جس کام کا آغاز شیطان کو راضی کر کے کیا جائے اس میں آگے کیا نتیجہ نکلے گا؟ خیر النکاح ایسرہ مؤونہ، بہترین نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم سے کم خرچے کیے جائیں. اور آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور کسی غریب کو نہ بلایا جائے. بدترین ولیمہ. ہم لوگ قدم قدم پہ تو شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ڈھول ڈھمکے گاجے باجے گانے تصویریں، شریعت کی کھلے عام خلاف ورزیاں، عورتوں کی کھلے عام بے حیائیاں، ایسا میک اپ، ایسی زینت تو کبھی عورت نے اپنے خامد کے لیے بھی نہیں کی ہوگی جیسی شادیوں کے اوپر کر کے جاتی ہے، بن سنور کے جاتی ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ وہ سارے حال کے لیے ہے، وہ سب کے لیے ہے، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے. یہ کس کی شادی ہے؟ یہ مسلمانوں کی شادی ہے، یہ اسلام کی شادی ہے. ہم میں سے ہر بندہ اپنی شادی پہ غور کرے. ہم جو نئے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، یہ گھر یہ شیطان کا مدرسہ نہ بنے، یہ گھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مرکز نہ بنے. تم اس کی بسم اللہ شیطان کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ کر رہے ہو، اور بعد میں کہتے ہو جی اولادیں بیکار ہو. میرے بھائیوں، شروع سے بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، قدم قدم کے اوپر شریعت کو یاد رکھو. شریعت پہ چلو گے بڑی برکتیں ہوں گی، بڑی خیریں ہوں گی. تمہارا گھر دینی مدرسہ بن جائے گا. وہاں آیتیں اور حدیثیں اس کی آوازیں آئیں گی، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوگا، وہاں شریعت کا اہتمام ہوگا. لیکن جب تم شیطان کو اپنے مال اور اپنی اولاد میں شریک کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، پھر خیر سے دور ہو جاؤ گے. اپنی اولادوں کی فکر کرو. اور مائیں، اب اولاد ہونے والی، بچہ ہونے والا، فلمیں دیکھ رہی ہیں، گانے دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، ہر ٹائم موبائلوں سے لگی ہوئی ہیں، اور ان کو کوئی ہوش نہیں، اپنی کوئی فکر نہیں، ڈائجسٹوں کے اندر لگی ہوئی ہے. اگلی نسل، یہ ماں ایسی ہوگی تو اگلی نسل کیسے آئے گی؟ جب ماں باپ، عربی شاعر کہتا ہے جب ماں باپ ڈھول بجائیں گے تو اولاد ناچے گی. جب ماں باپ ڈھول بجائیں گے تو اولاد ناچے گی. جب تم اولاد کے سامنے سب سے بڑا اسوہ حسنہ نمونہ تو تم ہو ان کے لیے، تو اپنی اصلاح کرو. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک میاں بیوی کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تربیت اولاد کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والسلام علیکم.